مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے، واوسطہ، اور دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت اور معاف کرنے کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اپنے ملازم اور اپنے ماتحت کا بوجھ ہلکا کیا، اللہ نے اسے 2 انعامات دیے۔ نمبر 1، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اللہ نے اسے جہنم سے نجات عطا کر دی۔ اس حدیث کے ذریعے بتایا یہ جا رہا ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوسری روایت میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے، رحمت کے دروازے کھلنے سے کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے۔ رحمت کے اور آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب رحمتوں کا برسنا ہے، مغفرتوں کا ہونا ہے، اور جہنم سے نجات کا ملنا ہے۔ یہ سب کچھ مل رہا ہے، لینے کے لیے ذہن ہونا چاہیے، لینے کے لیے رمضان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان حقوق کی ادائیگی کا، رمضان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیسے ہو؟ جیسے عبادت کی پابندی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی اگر جوش میں ہے تو اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی انسانوں پر مہربان ہونا چاہیے۔ اللہ کی مغفرت اور معاف کرنا اگر یہ زوروں پر ہے اس مہینے میں، تو مجھے بھی اپنے اندر ایک خوبی پیدا کرنی چاہیے، اور وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اور کسی کے ذمے اگر میرا حق ہے تو بجائے چھیننے کے، لینے کے، مجھے معاف کرنا ہے، اپنا حق چھوڑنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس مہینے میں اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، نجات عطا کرتا ہے۔ ہماری طاقت سے، ہم اپنی طاقت سے کسی کو سزا بھی دے سکتے ہیں، سختی بھی کر سکتے ہیں، سزا، گناہ پہ سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اصل انسان کی اصل صفت سختی نہیں ہونا چاہیے، سزا دینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کی اصل صفت معاف کرنے کے ساتھ ساتھ نوازنا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس مہینے میں مہربانی بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اور کم سے کم ان صفات کا اظہار مجھے یوں کرنا چاہیے کہ میں شروعات اپنے ماتحت سے اور اپنے گھر والوں سے کروں۔ دوسروں کے لیے ہر شخص اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دائرے کار میں رہنے والے افراد کے ساتھ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ اس اخلاق کا پہلا اظہار اگر اپنے کمزور ماتحت کے ساتھ تو کرے، اور وہ ہے تیرا ملازم، اس کا بوجھ تو ہلکا کرے کہ اس کی ڈیوٹی اگر 10 گھنٹے ہے تو تو 8 گھنٹے کر دے، یا وقت میں تو کمی نہ کرے لیکن کام میں کمی کرے. پہلے تو زیادہ کام لیتا تھا اس ٹائم میں، اب تو کم ٹائم لے. پہلے تو چھٹی نہیں دیتا تھا، اب چھٹی دے دے. پہلے چھٹی دیتا تھا تو اب زیادہ چھٹی دے دے. کام تو وہی لے لیکن نوازنے کا یہ کہ پہلے جتنی تنخواہ دیتا تھا اس سے بڑھا کے کچھ تنخواہ ہدیے کی صورت میں بھی دے دے. تو اگر اچھا سلوک ہوگا اپنے ماتحت کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، تو اس حسن سلوک پہ اللہ کا پھر جب اللہ کے بندے کے ساتھ تو اچھا، تو اللہ کا سلوک تیرے ساتھ کیسا ہوگا؟ اللہ 2 انعام عطا کرے گا. ایک اللہ نے تجھے معاف کر دیا، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے نجات عطا کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور